اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اور واقعہ تھا بڑا زبردست۔ حضور داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا کشتی میں سفر کر رہے تھے اور آپ نے نا حلق کروایا ہوا تھا۔ حلق کہتے ہیں کہ آپ نے بال صاف کروائے ہوئے تھے، اوپر سے نا بال صاف۔ تو جب بال صاف تھے نا تو آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ کشتی میں سفر کرتے تو وہاں پہ بھی نوجوان تھے، کچھ بچے تھے، آتے نا تو آپ کو ٹچ کر دیتے، سر مبارک میں کیا کرتے؟ ٹچ کر دیتے، اور آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، کیونکہ اللہ والے ان کے کہتے ہیں جاہل سے کبھی بھی بحث نہ کیا کرو، جاہل سے ان پڑھ سے کبھی بھی بحث نہ کیا کرو۔ ان پڑھ پہلا کام تو یہ کرے گا نا، کیوں آپ یہاں پہ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں نا تو آپ یہاں پہ ہیں، اور ان پڑھ یہاں پہ ہے۔ ان پڑھ کیا ہے؟ یہاں پہ ہے۔ پہلا اگر آپ بات کریں گے نا تو پہلا کام ان پڑھ کا پتہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کو نا اپنی سٹیج پہ لے کے آئے گا۔ کیا کرے گا؟ پہلے آپ کو نیچے لائے گا، اپنے برابر کرے گا۔ کیوں کہ بحث کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ جب آپ جاہل سے خود بحث کرنا شروع ہو جائیں گے نا، آپ اس کی بحث کا جواب دینا شروع ہو جائیں گے، تو گویا کہ آپ اس کے آگے برابر آ گئے، آپ میں اور اس میں فرق نہیں رہا۔ اور امام شافعی کا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جب میں نے مناظر اسلام سے یعنی کسی پڑھے لکھے کے ساتھ مناظرہ کیا میں جیت گیا، اور جب میں نے جاہل سے مناظرہ کیا تو وہ جیت گیا۔ اور ایک اور بھی مجھے میرے ایک استاد محترم ہے میٹرک کی کلاس کے، میرے استاد، میں نے ان کے پاس پڑھا 9th اور 10th پڑھا میں نے ان کے پاس۔ انہوں نے مجھے کوئی چیز بھیجی، وہ تحریر تھی، وہ اسی کے متعلق تھی، اور وہ اچھی لگی، مجھے اچھی لگی، اسی بحث کے متعلق تھی۔ انہوں نے لکھا کہ نا ایک گدھے کی اور ایک چیتے کی نا بحث ہو گئی آپس کے اندر، تکرار ہو گئی آپس میں۔ سنیے گا غور کے ساتھ، تکرار ہوگی کس کی بھائی؟ گدھے کی اور چیتے کی تکرار ہوگی۔ تکرار کس بات پہ ہوئی؟ بھی گدھا کہنے لگا آسمان جو ہے وہ سفید ہے، اس کا کلر، اس کا رنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ سفید ہے۔ اب چیتا کہنے لگا نہیں نہیں، آسمان کا رنگ کیا ہے بھائی؟ نیلا ہے، آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ اب دونوں میں تکرار ہو گئی۔ اب چیتا کہہ رہا تھا آسمان کا رنگ کیا ہے جی؟ نیلا ہے۔ گدھا کہہ رہا تھا آسمان کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے، حالانکہ رنگ کون سا ہے آسمان کا؟ نیلا رنگ ہے آسمان کا۔ اب گدھا مان نہیں رہا تھا۔ اب گدھا جب مانا نہیں تو جب چیتے نے بار بار اس بات کو دہرایا بھی نیلا ہے نیلا ہے، تو گدھا کہتا کہ چلو بادشاہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں اس بات کا، کہ وہ فیصلہ کر دے گا اور ہمیں فیصلہ منظور ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ نیلا ہے تو ٹھیک ہے آپ جیتے، اگر وہ کہے گا سفید ہے تو میں جیتا۔ تو چیتا اس کے ساتھ چل پڑا بھائی۔ اب گدھا نا چیتوں کو لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا، یعنی شیر کے پاس آ گیا۔ اب اس سے کہنے لگے بھی بتاؤ ہماری تکرار ہو گئی، فیصلہ کرو کہ آسمان کا رنگ کون سا ہے۔ چیتا کہہ رہا ہے کہ آسمان کا رنگ کیا ہے؟ نیلا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آسمان کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ چیتا درست کہتا ہے۔ کیا ہے جو چیتا کہہ رہا ہے نا وہ درست کہہ رہا ہے کہ آسمان کا رنگ کیا ہے؟ نیلا ہے۔ چلو فیصلہ ہو گیا چیتے کے حق کے اندر۔ اب بادشاہ نے دوسرا حکم جاری کیا، چیتے کو پکڑو اور اس کو کوڑے مارو، کوئی کافی سارے اس کو کیا کرو؟ کوڑے مارو، 100 کے برابر اس کو کیا کر دو؟ کوڑے مارو۔ اب چیتا بڑا حیران، کوڑے لگ گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ اب چیتا جسم اس کا سوجا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا، کہنے لگا حضرت سمجھ نہیں آئی، جیتا بھی میں اور کوڑے بھی مجھ کو لگ رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا جو ہارنے والا ہو اس کو کوڑے لگنے چاہیے تھے۔ جیتا میں ہوں، آسمان کا رنگ نیلا ہے، فیصلہ میرے حق میں، مقدمہ میرے حق کے اندر گیا، اور ڈنڈے بھی کس کو لگے؟ مجھے لگے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تجھے ڈنڈے اس وجہ سے لگے کہ تجھے کہا کس نے تھا کھوتے کے ساتھ بحث کر، گدھے کے ساتھ کیا کر، اس وجہ تیرا مقابلہ نہیں بنتا تھا، اور تیرا یہ معیار نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرے جی۔ حضور داتا گنج بخش حجویری فرماتے ہیں کہ میں نیچے لیٹا رہا، اللہ نے پھر وہ کرم کیا، جو مشکل آسان نہیں ہو رہی تھی، حل نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے صبر کی بدولت کیا کر دی؟ حل کر دی۔ کشتی والا واقعہ بتا رہا تھا نا میں، حضور داتا گنج کشتی کے اندر سوار ہیں، تو دیکھیں آپ نے جملہ کیا بولا،
وہ کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ کو مار رہے ہیں، انگلیاں مار رہے ہیں، ٹھونگے جس کو کہتے ہیں، سر کے اندر مار رہے ہیں، آپ کا حلق کیا ہوا ہے۔ ایک نوجوان گزرا، اس نے مارا، دوسرا گزرا، اس نے مارا۔ اب رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کی اس طریقے سے جو رویہ ان کے ساتھ کیا جائے، ناروا سلوک، اس کو پسند نہیں فرماتا۔ جیسا کہ یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جا رہا تھا اور مجذوب، حقیقی مجذوب تھا۔ یہ جو آج کل مجذوب بنے پھرتے ہیں نا، ہر کوئی وہ مجذوب نہیں، واقعتاً مجذوب تھا وہ، اور وہ کیچڑ میں چل رہا تھا، کیچڑ میں چل رہا تھا۔ اب جب وہ کیچڑ میں چلا نا تو اس نے چپل پہنی ہوئی تھی، جب وہ کیچڑ میں پاؤں رکھتا، اٹھاتا تھا نا تو زور سے چپل اٹھتی اور چھینٹے اڑ اڑ کے لوگوں میں پڑتے تھے۔ آگے سے نو بیہتا جوڑا آ رہا تھا اور وہ بھی جا رہا تھا، سنا سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب وہ بھی جا رہا ہے، آگے سے نیا جوڑا آ رہا ہے، نیا نویلا اور بہایا ہوا۔ اب اس نے جب چلنا جا رہا ہے تو وہ جوڑا بھی قریب آیا نا تو اس کے پاؤں اٹھے اور دلہن کے کپڑوں پہ نا چھینٹے چلے گئے۔ اب اس بندے نے جو دلہا تھا اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اب اس نے کچھ نہ کہا، اس نے کچھ نہ کہا، وہ سیدھا ہی جا رہا ہے، اس نے کوئی بات نہیں کہ وہ سیدھا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری اور دلہا آگے پہنچا، گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب یہ اللہ والا کہہ رہا ہے، اللہ والا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے۔ ان کا میں نے تو نہیں کیا نا، وہ کہہ رہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کا اصل بات یہ ہے کہ اس کی محبوبہ پہ چھینٹے گئے، اس کو پسند نہیں آیا، اور اللہ کے محبوب پہ چھینٹے گئے تو رب کو پسند نہیں آیا۔ تو اللہ کو تو حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسا کر رہے تھے، مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے علی بن عثمان حجویری، اگر تو کہے تو ان کی کشتی کو الٹ دوں، ان کی کشتی کیا کر دوں؟ الٹ دوں، اگر تیری اجازت ہو، تو کہے تو ان کی کشتی کو الٹ دوں۔ تو آپ نے کمال جو عرض کی، اے مولا، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کی یہ کشتی الٹ دے، مالک اگر تو نے الٹنا بھی ہے تو ان کی دل کی کشتی کو الٹ دے، ان کی دل کی کیا کر دے؟ کشتی کو الٹ دے۔ یہ سیدی دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت تھی۔